بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کے ٹیون ان کرنے کا۔ ہمارا یہ بہت ہی خاص پروگرام چل رہا ہے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، جس کا نام قرآن تفسیر ہے، اور اس میں ہم لوگ 30واں پارہ جو ہے اس کی تفسیر کور کر رہے ہیں۔ آج جو ہے الحمدللہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری سورہ سورۃ الضحیٰ ہے، جس کو ہم آج کور کریں گے۔ ویسے تو قرآن کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت ہی بہت زبردست ہے، لیکن یہ سورہ جو ہے میں خاص طور پر اس لیے اس کو خوبصورت کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جو لائف میں ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، لائف میں سیڈنس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سورہ جو ہے نا ایک رے آف ہوپ ہے، ایک امید کی ایسی کرن ہے کہ جو ان کو یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا ڈپریشن میں کبھی چلے جاتے ہیں، یا کبھی کبھار غم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کبھی اداس ہو جاتے ہیں، تو یہ سورہ پھر خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی اور ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے، اور اس کے پیچھے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، یعنی اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ آپ کو سننا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس کو بولتے ہیں فترۃ الوحی۔ یہ وہ ٹائم ہے ارلی مکن پیریڈ کا، جہاں پہ ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کے آنے کا سلسلہ تھا وہ ٹیمپریرلی اس پہ پاز لگ گیا، ٹیمپریرلی اس کو ہولڈ کر لیا گیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ مزمل آ رہی ہے، سورہ مدثر آ رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ان کے بعد ہی کچھ ایسا ٹائم پیریڈ آیا جب وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اچھا، اس ٹائم تک نبوت کا اعلان تو ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات لوگوں تک پہنچانا بھی چاہ رہے ہیں، اور اس وقت کافی حد تک اکیلے ہیں کیونکہ دین کے اندر بہت تھوڑے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ تو امام احمد جو ہیں رحیم اللہ، وہ اس کو مینشن کرتے ہیں کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور رات کو قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکتے تھے، یعنی ایسے واقعات بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا عالم یہ ہو گیا کیونکہ آپ اس بات کو بہت دل پر لے رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ کس طرح منقطع ہو گیا۔ اچھا، یہ کیوں ہوا یہ میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ، اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ اچھا، پھر یعنی ان کے جو نیبرز میں ابو لہب رہتا تھا، جو آپ کا چچا تھا، اس کی جو بیوی ہے جمیل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل چھیڑتی تھی، تانے دیتی تھی کہ لگتا ہے کہ تمہارا شیطان جو ہے تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو تمہارے پاس جو چیزیں آ رہی تھیں نا، یہ تمہاری تو ہو نہیں سکتی تھیں، تو یقیناً یہ کسی نعوذ باللہ کسی شیطان کی طرف سے آ رہی تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آپ یہ آیات تلاوت کر کے ان کو سنا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، اور ان کا بہت ہی ایک مذاق اڑانے والے انداز میں یہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ آخر یہ وحی کا سلسلہ کیسے رک گیا، ہوا کیا پیچھے۔ تو جب وحی آتی تھی لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے، اور اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ جو لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا بھی رہے تھے، وہ بھی اس بات میں کچھ دیر کے لیے تو شک میں مبتلا ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ سلسلہ آخر رکا کیوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا احساس تھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی یا کوئی میرے سے کوتاہی ہوگی، کیونکہ جو انسان بھی ایک اچھی صفت والا ہوتا ہے، ایک اچھے کردار والا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز معاشرے میں جب ہوتی ہے نا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کا قصوروار تو نہیں ہوں، کیا میری وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سب سے اچھا اخلاق اور کردار تھا، یقیناً انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو اپنے اوپر دیکھا کہ کیا میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نے دین کی بات کہنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی کہ یہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اس ایمان پہ، اپنے اس دعوے میں کتنے حد تک مضبوط ہیں، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ کتنے زیادہ مضبوط ہیں۔ جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے والضحیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی خوشی کا مقام تھا، اتنی خوشی کا مقام تھا کہ فائنلی جو ہے نا وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں، اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایک مشکل فیز سے گزر رہے تھے اپنے لائف کے، جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو بھی سیکنڈ گیس کر رہا ہوتا ہے، اور اس موقع کے اوپر یہ سورہ جب آتی ہے تو ان کے لیے کتنی خوشی کی بات بنی۔ اچھا، یہ بات دیکھیے کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا سیریس لے رہے تھے، کیوں لے رہے تھے؟ کیونکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ پوری انسانیت کے لیے درد رکھتے تھے کہ سب کو ہدایت مل جائے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو مشرکین تھے, جو قریش تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیمپین چلاتے تھے, ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ تو کاہن ہے, یہ تو جادوگر ہے, یہ نعوذ باللہ یہ کو مجنون ہے. مطلب یہ سارے تانے ان کو سننے پڑتے تھے. اور جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو ظاہری بات ہے ان کے تانوں میں بھی اضافہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں اس مشن میں فیل ہو گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الکہف کے اندر, جو کہ جمعے کو آج جمعے کا دن ہمیں پڑھنی چاہیے, اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں, یعنی آپ چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ میں اپنے لوگوں سے, یہ میرے لوگ ہیں, مکہ کے لوگ یہ میرے لوگ ہیں, میں ان تک دین کی بات پہنچا رہا ہوں, یہ کیوں قبول نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں تو ان سے حق بات کر رہا ہوں, میں نہ ان سے پیسے مانگ رہا ہوں, نہ ان سے کوئی دولت مانگ رہا ہوں, کچھ نہیں چاہتا میں ان سے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ بات نہیں مانتے. اور پھر شاید ان کو یہ بھی تھا کہ یا میرے میسج کنوے کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا, یعنی پہلے وحی آ رہی تھی پھر رک گئی, کیا وجہ ہوئی, تو شاید میں نے کمیونیکیٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا, یا اپنے اندر کوئی اور ایسی چیز تلاش کرنا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا, شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے, شاید اللہ مجھے اب پسند نہیں کرتا. ہاں اللہ نے مجھے چنا تو تھا, مجھے غار حرا میں وحی آئی تھی, لیکن شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, کوئی خطا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب وحی کا سلسلہ رک گیا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پہ یہ بہت بڑا بوجھ تھا. یعنی خاص طور پہ اس انسان کے بارے میں سوچیں جو اتنا حساس ہو لوگوں کے معاملے میں, اپنے معاملے میں, وہ کتنا اس بات کو فیل کرے گا کہ میرے اوپر وحی کا سلسلہ کیوں روک دیا گیا. تو یہ چیز اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ اگر ہماری لائف میں کبھی کوئی مشکلیں آتی ہیں, کسی کی لائف میں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں, جب لائف میں کوئی مشکلیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو پھر خاص طور پہ نا ہمیں یہ سورہ پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اس غم سے, ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ بلکہ محبوب اتنا اعلیٰ اور افضل ہے, اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی اور تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لے کے آتا ہے. تو یہ سورہ جو اس کا آغاز ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ, ایک قسم کے ساتھ. وَالضُّحَىٰ, دحا کہتے ہیں یعنی صبح کی جو ٹائم ہوتا ہے, ارلی مارننگ میں جب روشنی نکلتی ہے تو اس کو دحا کہتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب فجر کی نماز کے بعد کا وقت, جب سورج طلوع ہوتا ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب تمام دنیا جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے. پہلے سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, ہر بندہ ریسٹ کی سٹیٹ میں تھا, جانور ہوں, چرند پرند ہو, لیکن جیسے یہ دحا کا ٹائم آتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہسل بسل ہو جاتی ہے, چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں, پرندے اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں, لوگ بھی جو ہے وہ کوئی اسکول جا رہا ہے بچہ, کوئی آفس جا رہا ہے, ایک دم سے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو دحا کا وقت ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ٹائم ہوتا ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے اور لوگ اپنے کام کی طرف جاتے ہیں, اور یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے, ایک بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے کہ اب رات کا اندھیرا چلا گیا اور اب صبح کی روشنی آ گئی. اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ سورہ جو ہے یہ الضحیٰ ہی تھی. یعنی جس یعنی تکلیف سے آپ گزر رہے تھے, جس پریشانی سے آپ گزر رہے تھے, یہ سورہ جب نازل ہوئی تو یہ واقعی میں ان کے لیے ایسے بن گئی جیسے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور صبح ہو گئی, ایک دم سے سورج کی روشنی پھیل گئی اور ایک دم سے انسان ریلیکس ہو گیا. والضحیٰ. اور اس میں چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جاؤں کہ ایک دحا کی ایک صلاۃ الضحیٰ بھی ہوتی ہے نا, یعنی اس کو ہم لوگ جو دحا پریئر کہتے ہیں, یہ نماز جو ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. یعنی فجر کی نماز کا ٹائم جب نکل جاتا ہے اور جب سورج نکل آتا ہے باہر, تو سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے اس کی 2 رکھتے ہیں, کم از کم 2 رکھتے ہیں.
ویسے تو 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد بھی پڑھی ہیں, لیکن بہرحال جو معمول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں کم از کم پڑھنی چاہیے دوحا پریئر کی یا صلاۃ الضحیٰ کی. اور اگر ویسے اگر ہم دیکھیں عام طور پہ 4 رکعتوں کا کہا جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث بھی ہیں. ایک حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے, انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, انہوں نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی. ایک یہ کہ مہینے کے 3 روزے رکھا کرو, یعنی 3 جو بیچ کے ایام ہوتے ہیں 13, 14, 15 وہ روزہ رکھا کرو, اور یہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھا کرو, اور وتر جو ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو. تو یہ 3 نصیحتیں جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے. بہرحال یہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا جو جوڑ ہے نا جسم میں, ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہوتا ہے جو دینا لازمی ہوتا ہے. یعنی آپ کے باڈی میں جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان جوائنٹس کا صدقہ ہوتا ہے. ہر دفعہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے, ہر دفعہ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں وہ ایک صدقہ ہوتا ہے, جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے, جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ان سارے صدقوں کو, اور جب بھی آپ امر بالمعروف کرتے ہیں نہی منکر کرتے ہیں, یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. یعنی ہر جوائنٹ کے اوپر نا ایک صدقہ ڈیو ہوتا ہے. جب بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے صدقہ ڈیو ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ ہیلدی رکھا ہے, فٹ رکھا ہے, اب اس کا صدقہ دیں آپ. تو ہر الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ سارے کے سارے صدقے, نیکی کے حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ساروں کو, یہ ساری چیزیں ایک طرف, اور یعنی جو صلاۃ الضحیٰ ہے اس کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ایک طرف ہیں. یعنی کہ اگر آپ صرف یہ سارا صدقہ آپ پے کر سکتے ہیں, کس طرح سے؟ صرف 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کے پڑھ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو آپ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ صرف یہ 2 رکعت پڑھ کے انشاءاللہ ادا کر سکتے ہیں. باقی اور انشاءاللہ امید تو یہ کہ ہم باقی کام بھی کریں گے, لیکن صرف یہ 2 رکعت پڑھ لیں تو آپ کلیئر ہیں کہ میں نے آج اپنے پورے جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا صدقہ دے دیا. بلکہ بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ بات اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو, یہ میں سائیڈ نوٹ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی بھی باڈیلی پینز ہوتی ہیں نا, خاص طور پہ جوڑوں کی تکلیف ہے آپ کو یا جوڑوں کا درد ہے, تو خاص طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو بھی دور کرے گا جو فزیکل ایلمنٹس ہیں آپ کی. بہرحال اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ انشاءاللہ صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کریں. ایک اور حدیث میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ, جو کہ ترمذی میں ہے اور دیگر جو ہے نا کتب میں بھی پائی جاتی ہے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, یعنی جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, اور حتیٰ کہ صبح یعنی سورج طلوع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے, تو اس کے لیے وہ ثواب ہے جو حج اور عمرے کا ہے, مکمل مکمل مکمل. یعنی جو شخص بھی صبح فجر کی نماز سے, یعنی یہ ویسے تو باجماعت نماز کی بات ہے, لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو خواتین گھر میں بھی نماز پڑھتی ہیں ان کے لیے بھی ایسے ہوگا. یعنی جو بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ادھر ہی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, ذکر کرتا رہتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, قرآن کی مطلب تلاوت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, جو بھی کرتا رہے, اور حتیٰ کہ سورج نکل آئے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ 2 رکعت پڑھتا ہے صلاۃ الضحیٰ کے, تو الحمدللہ اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر حج اور عمرہ کی فرضیت ختم ہو گئی ہے, نہیں, وہ تو رہے گا, وہ تو اس نے ایکچوئل تو کرنا ہی ہے جب بھی اس کو توفیق ہو انشاءاللہ, لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, اگر ہر روز نہیں تو اکثر اس چیز کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, سو پہلے ضحیٰ کا ذکر ہوا جو صبح کا ٹائم جب ہوتا ہے اور ہر چیز میں چہل پہل پیدا ہوتی ہے, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, اور رات کی قسم جب وہ اس کا اندھیرا جو ہے وہ ایک سکون کی کیفیت طاری کر دیتا ہے. پچھلی صورتوں میں ذکر ہوا تھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا یا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ, تو رات جب وہ ڈھانپ لیتی ہے, کپڑے کی طرح لپیٹ لیتی ہے آپ کو. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے اذا سجا, سجا کا مطلب ہے یعنی جب چیز رک سی جاتی ہے, تھم جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. تو رات جب آتی ہے نا تو سکون کی کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے, تمام مخلوق سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے, خاموشی ہو جاتی ہے, لوگوں کے کام ختم ہو جاتے ہیں, دکانیں بند ہو جاتی ہیں, مطلب آہستہ آہستہ نا ہر چیز شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو اب دیکھیں کہ دن کا جو وقت کی بات کی گئی وہاں پہ آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, رات کے وقت نظر آ رہا ہے کہ رات کی کا ایک سکون ہے, جہاں پہ یعنی آپ دیکھیں کہ 2 ڈفرنٹ اسٹیٹس ہیں, دونوں اپوزٹ ہیں,
لیکن دونوں کا ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ شاید اس کی طرف مراد جو ہے وہ دنیا اور آخرت بھی ہے, کہ ایک جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے, کہ آخرہ جو ہے وہ دوحا کی طرح آپ کو نظر آئے گی اور دنیا جو ہے وہ ظلمت کی طرح اندھیرا ہے. بہرحال واللہ عالم دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ما ودعک, نہیں تمہیں الوداع کہا. وداع یعنی کہتے ہیں الوداع, تو وداع کا تمہیں خدا حافظ نہیں کہا, ربک کا تمہارے رب نے, وما قلا, قلا کہتے ہیں نفرت کرنے کو, نہ تم سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. یعنی یہ سورہ جو ہے نا یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو تمہیں خدا حافظ کہہ دیا ہے, تمہیں خیر بات کہہ دیا ہے, تمہیں الوداع کہہ دیا ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ تم سے دوبارہ بات نہیں کرے گا, نہ یہ معاملہ ہے فترۃ الوحی کے بعد, اور نہ ہی یہ کہ اللہ تم سے نفرت کرتا ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نفرت نہیں کرتا, وما قلا, تو اللہ تعالیٰ نفرت نہیں کرتا. اچھا, نفرت نہیں کرتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نفرت نہیں کرتا تو چلو ویسے, کیونکہ نفرت تو بہت بری چیز ہے نا, یعنی اس سے کم کچھ کرتا ہوگا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. عربی زبان میں جب کسی چیز کے آگے لا یا ما لگ جاتا ہے نا تو اس کا اپوزٹ مراد ہوتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل آتا ہے کہ لا یحب الظالمین, اللہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. تو محبت نہیں کرتا کا کیا مطلب ہوا؟ محبت نہیں کرتا. اچھا, محبت نہیں کرتا تو کیا اس سے کم کوئی چیز کرتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آئی ڈونٹ لو یو, آئی لائک یو, آئی لائک یو, آئی ڈونٹ لو یو بٹ آئی لائک یو. ٹھیک ہے, تو کیا یہ مراد ہے؟ نہیں, یہ مراد نہیں ہے. لا یحبو کا مطلب ہے نفرت کرنا. اللہ نفرت کرتا ہے ظالموں سے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وما قلا, اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا, یعنی آپ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ذرا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نہ ہی میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے نا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں پیار کا ایک اصول ہے, پیار کا ایک قانون ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان کچھ عرصے کے لیے اپنے محبوب سے دور رہتا ہے نا تو اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو محبت کم ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, یقیناً بڑھ جاتی ہے. تو کہتے ہیں نا ڈسٹینس میکس دا ہارٹس گرو فانڈر. تو جب آپ تھوڑے دیر کے لیے فاصلہ کریٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد جب دوبارہ ملتے ہیں تو محبت بڑھ جاتی ہے. چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہوں, ہسبینڈ جو ہے وہ گیا ہوا تھا, کچھ عرصے کے بعد, مہینے 2 مہینے کے بعد واپس آیا, کسی خاص کام سے گیا ہوا تھا, تو واپس آتا ہے تو پیار محبت بڑا ہوتا ہے. یا ایک بچہ ہے وہ کہیں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا, والدین سے دور تھا, کافی عرصے بعد واپس آیا, تو کتنی محبت کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں عام طور پہ بھی نظر آتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا کیا کہنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ, اور پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی, اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ کے تھوڑی گیا تھا, نہ ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے نفرت کرتا ہے, اللہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے بندے, اللہ تو تجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی میری آپ کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ نبی کی اتباع کرو, نبی کی پیروی کرو, نبی کے نقش قدم پر چلو. یہ تم نے کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے ساتھ کہ اللہ سے محبت کا پروف یہ ہے کہ تم نبی کی پیروی کرتے ہو, ورنہ تمہارے دعوے جھوٹے ہیں, سب جھوٹ ہے, 2 نمبر باتیں ساری, کہ جی ہم تو جی اللہ سے بڑی پیار کرتے ہیں, اللہ سے بڑی محبت ہے. جی کیا محبت ہے؟ جب تک تم نبی کی سنت پہ نہیں فالو کرو گے تو کیا تمہاری محبت کے دعوے سارے کھوکھلے ہیں. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو اس کا تقاضا صرف یہی ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو. اللہ اکبر, اتنی کلوزنس ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور یہاں پہ کہا ما ودعک ربک, تیرا رب, کہ تیرا رب کیسے تجھے چھوڑ کے جاتا. تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نسبت جوڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میں تیرا ہی رب ہوں. یہ نہ سوچ کے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا, نہیں چھوڑ کے گیا, تیرا رب ہوں میں. وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اور یقیناً جو آخرت ہے وہ بہتر ہوگی تمہارے لیے اولا سے, جو پہلے آنے والی ہے اس سے. اب اس سے ایک مراد دنیا ہے
کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہوگی. لیکن یہاں پہ کہا گیا آخرتی والاولا, اولا جو پہلے والی, آخرتی جو ہے نا دنیا نہیں کہا یہاں پہ, وللآخرۃ خیر لک من الدنیا نہیں کہا, من الاولا کہا یہاں پہ, تو جو پہلے آنے والی. تو اس کے پھر کچھ انٹرپریٹیشنز اس کے علاوہ بھی ہوئی کہ دنیا اور آخرت کے علاوہ بھی شاید کوئی معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو آخرت ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے, ظاہر سی بات ہے, اور جو آپ کی اسٹرگلز ہیں, جو آپ کی محنتیں ہیں, ان کا یقیناً آپ کو بہت زبردست اجر ملنے جا رہا ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ ہماری آخرت, مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آخرت جو ہے وہ اولا سے, دنیا سے بہتر ہے, تو آپ فجر کی نماز کے لیے نا چھلانگ مار کے اٹھیں گے. آپ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کے لیے دوسروں کو دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا. وہ کام لوگوں کے لیے کرنا, لوگوں کی مدد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وہ چیزیں جو آپ کا حق ہے اور کوئی پورا نہیں کر رہا, اس کو معاف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جو بھی چیز آپ کے پاس مال کی ہے وہ آپ شیئر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کریں گے. نوجوانوں سے میں خطاب کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں نا, تو پیزا کی وہ سلائس جو ایک ہی رہ گئی ہے ڈبے میں, وہ شیئر کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آخرت جو ہے نا وہ ادھر سے بہتر ہے. تو ہوتا ہے نا کبھی کبھار پیزا منگوایا, ساری سلائسز ایک رہ گئی ہے, اب اس ایک کے پیچھے گھر کے سارے بچے لڑ رہے ہیں, تو جس کا فوکس آخرت پہ ہے نا, اس کے لیے وہ آخری سلائس دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہتے لے لو مجھے مل جائے گی, کیونکہ مجھے آخرت کا اجر زیادہ عزیز ہے. سو یہ ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ ہے, یعنی انسان کی سوچ میں ایک شفٹ آتا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر لائف کو ہم دیکھیں تو اگر ہم ان کی لائف ٹائم کی بات کریں, کہ لائف پیریڈ کی بات کریں, اگر ہم آخرہ اور اولا کی بات یہ کریں کہ جو آپ کا اینڈ آف یور لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی پہلے سے. اس سے کیا مراد دی جائے؟ اس سے یہ مراد دی جائے کہ آپ, یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی شروع کی لائف تو جو ہے ٹھیک ہے, جو آپ پہ نبوت آئی, تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں تو دیکھیں بہت سارے اسٹرگلز ہوئے, مثلا ہجرت کرنی پڑ گئی, مختلف قسم کے ٹارچر کیے گئے, سینکشن لگائے گئے, غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, غزوہ خندق ہوئی, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوئیں, اور طرح طرح کے پریشانیاں, مشکلیں آئیں. تو یہ کیسے کہہ دیا کہ جی آپ کی جو آخر والی زندگی ہے, اگر ہم لوگ دنیا کی بات کریں صرف, کہ دنیا میں جو لیٹر پیریڈ آپ کی لائف کا وہ بہتر ہوگا ابھی کی حالت سے. اس کی ایک جو تشریح جو بیان کی گئی جو بڑی خوبصورت ہے, وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تھے نا, تو اکیلے تھے, بالکل اکیلے تھے, تنے تنہا. اور آگے جا کے نا ٹھیک ہے ہجرت بھی ہوئی, غزوہ بدر بھی ہوئی, احد بھی ہوئی, خندق بھی ہوئی, سب ہوئی, لیکن اب آپ ایک کلیکٹیو تھے. تو پرابلمز کو ایک ساتھ مل کے فیس کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اکیلے فیس کرنا. اس لیے یہ پروو کرتی ہے بات کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کلیکٹیو میں رہتے ہیں نا, آپ کے اوپر یہ دیکھیں, آپ اپنی فیملی میں چینج ہوئے. فار ایگزامپل, آپ کی فیملی کو اتنی پریکٹسنگ نہیں تھی, آپ نے دین کو فالو کرنا شروع کیا, آپ اکیلے تھے, اور آپ پہ پوری دنیا کا یعنی جو ہے نا حملہ ہوا ہے کہ تم دیکھو جمعہ 8 دن مولوی ہو گئے, فلاں ہو گئے, ڈمکا ہو گئے. اب اکیلے فیس کرنا نا بڑی اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے, بڑا ول پاور چاہیے ہوتی ہے, بڑا ریزولو چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں کسی اور کو بھی پیدا کر دیتا ہے, اس طرح کا بندہ جو آپ کی سوچ کے ساتھ میچ کرتا ہے, جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا چاہتا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے. تو اب ایک اور ایک 11 ہو گئے آپ, پھر ایک اور بندہ فیملی میں چینج ہوا, پھر ایک اور چینج ہوا. الحمدللہ اب آپ کو اسٹرینتھ مل رہی ہے, اور اب جو بھی پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آئیں گی نا, وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی, کیونکہ پہلے تو آپ اکیلے تھے. کہتے ہیں می اگینسٹ دا ورلڈ, آپ اور پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. لیکن اب کیا ہے, اب آپ کے ساتھ اسٹرینتھ مل رہی ہے آپ کو. سو ایک معنی اس کے یہ بھی ہے کہ آپ کی جو آخر کی زندگی ہے اس میں یعنی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو سپورٹرز ملیں گے. ابھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی سپورٹر نہ ہو, آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن آگے جا کے آپ کو بہت زبردست سپورٹ ملنے جا رہی ہے. یعنی گروپ کے ساتھ رہنا جو ہے نا, وہ اکیلے رہنے سے بہتر ہوتا ہے, اگر وہ گروپ آپ کو خیر کی طرف لے جا رہا ہے. سو اسی لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اچھا, آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ویسے بھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور جب تک دنیا سلامت ہے, جب بھی ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے
اس کا سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ نماز سکھائی انہوں نے۔ جو بندہ بھی صدقہ کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے۔ جو بندہ بھی دعوت دین کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ان سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی جو آخرت ہے وہ دنیا سے تو بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تیرا رب تجھے خوش کر دے گا جہاں کہ تو بالکل راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ، بہت جلد، يُؤْتِيكَ یعنی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ تجھے عطا فرمائے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ سبحان اللہ کتنی زبردست آیت ہے کہ بشارت دی جا رہی ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، میننگ دیٹ یو ول ہیو اے ہیپی اینڈنگ، تیری اینڈنگ ہیپی ہوگی، یو ول ہیو اے ہیپی اینڈنگ۔ مجھے اور آپ کو اگر یقین ہو جائے کہ ہماری ہیپی اینڈنگ ہوگی لائف کی، بشارت نہیں ہے؟ کتنی بڑی بشارت ہے۔ مطلب میری جو لائف سٹوری ہے، اگر میری لائف کو ایک کتاب کی شکل دی جائے اور مجھے کوئی پہلے سے بتا دے، جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں نا جنہوں نے کتاب پڑھی ہوتی ہے اور ان کو بڑا شوق ہوتا ہے جلدی سے اس کے سپوائلرز بتانے کا، تو بتاتے ہیں اچھا اینڈ میں وہ مر جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار نا بچے اپنے جذبات میں بتا دیتے ہیں کہ اچھا اینڈ میں نا وہ باتیں پہ مر جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یار میں نے کتاب پڑھنی تھی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا، یا کوئی فلم ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، پہلے ہی اس کی اینڈنگ بتا دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مجھے اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہمارا اینڈنگ میں نا ہیپیلی ایور آفٹر ہوگا، کتنے ہم ریلیکس ہو جائیں گے، کتنے ہم کہیں گے بھائی اب دنیا کی جو مصیبت آ رہی ہے میں سہ لوں گا، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا اینڈ اچھا ہوگا، اینڈ اچھا ہوگا۔ ان دی اینڈ آئی ول بیکم دی ونر، آئی ول ون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو انسان کبھی کنٹینٹ ہوتا نہیں ہے، دنیا میں تو انسان کبھی راضی ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو نا آخرت میں راضی کر دے گا۔ دنیا میں تو وہی بات ہے کہ آپ ایک آدم کا بیٹا جو ہے وہ ایک سونے کا پہاڑ اس کو دو، وہ دوسرا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ اور ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمام انبیاء جو ہے نا ان کو دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک دعا دی گئی جو ان کی جو ہے نا قبول کر دی گئی۔ یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کو دعا دی گئی جو کہ دنیا میں ان کی پوری ہو گئی، تو ایک دعا ایسی مانگو جو کہ پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی دعا جو ہے نا وہ آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے، وہاں میں اللہ سے مانگوں گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا احساس تھا، کتنا خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے نہیں، لیکن ہمارے بارے میں کتنے کنسرن تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، دعا دنیا میں نہیں مانگی، کہا نہیں میں آخرت کے لیے بچا کے رکھوں گا کہ جو میرے فالوورز ہیں نا ان کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے نا یہ اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس میں ایک آپ سمجھ لیں کہ کورٹ ہے، ایک جج ہے، ایک لائر ہے اور ایک جوری ہے۔ تو ایک عدالت ہے جو کہ قیامت کا دن ہے، ایک اس میں جج ہے جو فیصلہ کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس میں وکیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جوری ہوتی ہے۔ تو خود سے وکیل بھی کچھ نہیں کر سکتا، خود سے جوری بھی کچھ نہیں کر سکتی، ایونچولی فیصلہ جج نے سنانا ہوتا ہے۔ تو شفاعت کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہی کی، یعنی اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ نبا میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ انہی کو بولنے کی اجازت دے گا جن کو اللہ چاہے گا کہ ہاں اب تو بول، اور سفارش بھی اسی کی ہوگی جو سچ ہوگی، جھوٹی سفارش نہیں ہو سکتی کسی کی، کہ ایک بندہ انتہائی 2 نمبر آدمی تھا، اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ جی جہنم سے نکال کے اس کو فلان لے جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سفارش نہیں کر پائیں گے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں نا، لیکن وہ کیا تھے، وہ شرک کرتے تھے، بت بناتے تھے، بیچتے تھے، تو وہ نہیں کر سکیں گے ان کی سفارش، بالکل صحیح حدیث میں آتا ہے۔ سو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ او فاطمہ، میرے سے جو مانگنا ہے دنیا میں وہ مانگ لو، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی یہ چیز ہے کہ جو بھی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اون پہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی نیک شخص ہے تو جی وہ ہمیں پار لگا دے گا، نہیں، ہر بندہ اپنا جواب دے ہوگا، ہر بندہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے کیے کا خود جواب دے گا کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا آخر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ
فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے. یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی دی فتح مکہ نے. دوسرا یہ بشارت کہ دین جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا, جو آپ کو مشن دیا گیا تھا وہ اکمپلش ہوگا, دین جو ہے وہ ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا, اور اذا جاء نصر اللہ والفتح, کامیابی عطا فرمائی جائے گی آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا. انا اعطیناک الکوثر, اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے گا, اور ورفعنا لک ذکرک, اور آپ کا ذکر بلند کر دے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے گی, جو یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا, اور کبھی آپ سے یہ واپس نہیں لے گا. یعنی عطا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز واپس نہیں ہوگی. جو چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 30 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے, وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا, یعنی میری قوم جو ہے اس نے کیا کیا, ھذا القرآن مہجورا, یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر, ہمیں لرز جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہمارے فیور میں شفاعت کریں گے نا, ایک تو وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے تھے, نبی کے فالوورز تھے, نبی کے امتی تھے, دین پر چلنے والے تھے, ان کی شفاعت کریں گے. جو بھی ان سے چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہوئیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ یا اللہ یہ جو میرے لوگ تھے, میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ میرے امتی نہیں ہو سکتے, انہوں نے قرآن کو تو فالو ہی نہیں کیا. اب ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کس پانی میں. آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا. اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اپنے کچھ فیورز گنوا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں بتاؤں گا اس کو گنوانے کی وجہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فیورز گنوا رہے ہیں. الم یجدک یتیما فآوا, کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور ہم نے آپ کے لیے ایک ٹھکانہ جو نہ بنا دیا, یا آپ کے لیے ایک شیلٹر بنا دیا, یا آپ کے لیے ایک پناہ گاہ بنا دی, کہ ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ کے والد کا تو انتقال جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا, اور پھر آپ کی والدہ کی بھی بہت ہی کم عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر چچا کے پاس گئے, ان کا انتقال ہو گیا. دادا پہلے دادا کے پاس گئے, ان کا انتقال ہوا. چچا کے پاس گئے, ادھر ان کا انتقال ہوا. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے یتیمی دیکھی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یتیم تھے لیکن پھر بھی ہم نے آپ کا خیال رکھا. ہم نے آپ کی لائف میں چیزیں اس طرح سے پوزیشن کی کہ آپ کا خیال رکھا گیا. الم یجدک یتیما فآوا, یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس وقت خیال رکھا تھا, تو کیا اللہ ابھی آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ آپ پہ جو بھی مشکلیں مصیبتیں آ رہی ہیں, جس نے آپ کا یوں خیال رکھا تھا, وہ کیا آج آپ کا خیال نہیں رکھ سکتا؟ یعنی یہ انسان جو ہے نا, ہم بھی کبھی کبھار اپنے اسپیچ میں کسی کو پرانے کام یاد دلاتے ہیں, پرانی باتیں یاد دلاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. مثلاً اگر آپ کے امی ابو ہیں نا, وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بیٹا کیا میں نے تمہاری ٹیوشن کی فیسیں نہیں پے کی, کیا میں نے تمہارے ڈائپر چینج نہیں کیے, کیا میں نے تمہیں صبح اٹھ کے اسکول پک اینڈ ڈراپ نہیں دیا. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تو میں نے جب سارے کام کیے تو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ یہ سارے کام میں ہی کرتا رہا ہوں. یعنی اگر پہلے کرتا رہا تھا تو اب بھی کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے. تو یہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے نا پچھلے چیزوں کے بارے میں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کر سکتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھا, جیسے پہلے خیال رکھا, آپ بالکل آپ کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ابھی بھی اس بات پر قادر ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل آپ کا خیال رکھے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھونڈتا ہوا پایا, آپ کو تلاش کرتا ہوا پایا, آپ کو راستہ تلاش کرتے ہوئے پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور پھر اللہ نے آپ کو ہدایت کے رستے پر لگا دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا, وہ تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی رستہ تو ملے, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. آپ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, اپنے قوم کے غم کو محسوس کرتے تھے کہ جی میرے معاشرے میں بچیوں کو دفنایا جا رہا ہے, لوگ ہر قسم کا کفر اور شرک کر رہے ہیں, غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, سوسائٹی میں جسٹس نہیں ہے, غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں آپ دیکھ رہے تھے اور آپ چاہتے تھے اس کا سولوشن کیا ہے.
اس کا سلوشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ہم نے دیکھ لیا جب آپ راہ کی تلاش میں تھے، اور پھر ہم نے آپ کو وہ ہدایت کا رستہ دکھا نہیں دیا تھا، آپ کو غار ہرا میں بلا کر وہی آپ پر نازل نہیں کر دی تھی، آپ کو بتا نہیں دیا تھا کہ اصل فارمولا کیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے کے سارے لاسٹ ہو، گمراہ ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دیتا ہوں۔ تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہناتا ہوں۔ یقیناً ہم سارے کے سارے نا گمراہ ہیں، ہم سارے لاسٹ ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ لیکن اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کو چاہتا ہے، جو خود اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت، جس کی لسٹ میں ہی نہیں ہے ہدایت کا ہونا، تو اس کو کہاں ہدایت ملے گی؟ تو اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ بھی تو اس قرآن کلاس تک پہنچ ہی گئے نا، آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تک پہنچے نا۔ کیسے پہنچے؟ کیا ایک وقت ایسا نہیں تھا جب آپ بھی گمے ہوئے تھے، آپ بھی تلاش کر رہے تھے، آپ بھی جگہ جگہ ٹکرے مار رہے تھے، آپ بھی بھٹک رہے تھے ادھر ادھر مختلف دنیا داریوں کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر، اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ شکر کرنے والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا اس پہ انسان کو شکر گزار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میں کہاں اس قابل تھا کہ تو مجھے ہدایت دیتا، میں کہاں اس قابل تھا، میں تو گناہ گار تھا، میں تو در در ٹکرے مارا تھا، ٹھوکریں کھا رہا تھا زمانے کی، اور کتنا بڑا تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس ہدایت کے راستے پر ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس پر قائم رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا۔ تو آپ خود ذرا سوچئے گا، آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ ذرا سوچئے گا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ ایک قرآن کلاس تک کیسے پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خیر کا معاملہ چاہتا تھا کہ اللہ آپ کو یہاں تک لے آیا، ورنہ کئی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جن کو توفیق ہی نصیب نہیں ہو رہی کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، توفیق ہی نہیں ہو رہی ان کو۔ کبھی ہوتا ہے نا انسان، توفیق کیا ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے انسان بازار گیا، کتاب لے کے آیا، کوئی بڑی اہم کتاب تھی اس نے پڑھنی تھی، لیکن 6 مہینے سے وہ شیلف پہ پڑی ہوئی، توفیق ہی نہیں ہو رہی کتاب پڑھنے کی، توفیق ہی نہیں۔ لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے جو اس کی جستجو کرتا ہے۔ تو بڑے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ایک ایسی سٹیٹ میں تھے جب آپ کے پاس وحی نہیں تھی، اور پھر جب ہدایت آئی تو وہ وحی کے ذریعے آئی۔ اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کی ورشپ کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور اسی لیے پھر آپ کا غور و فکر، تدبر جو تھا اور جستجو جو تھی وہ آپ کو یہاں تک لے آئی۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک فلاسفر میں اور ایک نبی میں، ایک رسول میں، کہ فلسفی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی یعنی عقل کے ذریعے نا ایک خاص مقام تک پہنچے، لیکن الٹیمیٹ گائیڈنس نہیں اس کو مل سکتی جب تک کہ وہ ریولیشن نہیں ہوگا۔ نبی جو ہے نا اس کے پاس ریویلڈ نالج آ رہا ہوتا ہے، فلاسفر جو ہے نا وہ گراؤنڈ اپ جاتا ہے، وہ بیسکلی نا اپنے عقل شعور کو استعمال کرتے ہوئے اوپر چڑھتا ہے، کبھی کبھار بہت ہی کنی کھا جاتا ہے، کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے کبھی کبھار، اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ صحیح نتیجے پہ جو ہے نا پہنچ گیا، لیکن الٹیمیٹ ٹروتھ تک فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتا، الٹیمیٹ ٹروتھ تک فلسفی بھی نہیں پہنچ سکتا، کہیں پہ دماغ کی بھی بریکیں لگ جاتی ہیں۔ دماغ آپ کا یا تو نا کہ انفینٹ ہوتا، انفینٹ تو نہیں ہے، دماغ کی بھی کہیں نہ کہیں جا کے نا بس ہو جاتی ہے، بس یار اس سے اوپر میں جا ہی نہیں سکتا۔ پھر وہی کا سلسلہ جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام کیا بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ریولیشن کے ذریعے آپ کو ہدایت ملتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عائلن کا مطلب ہے یعنی ایک انسان جو غربت میں ہوتا ہے، جو فقیری میں ہوتا ہے، جس کے پاس اس کے بیئر نیسیسٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے پاس، فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیلف سفیشینٹ کر دیا، اللہ نے آپ کا یہ غم ہی نکال دیا، یہ جو پاورٹی والا غم ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ یعنی اس میں بعض علماء نے یہ بات دیکھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، تو الحمدللہ بہت ساری آپ کی جو فائنینشیل چیزیں تھیں وہ سیدہ خدیجہ کے ذریعے پوری ہو گئیں،
اور انہوں کیونکہ وہ ایک بزنس وومن تھی, انہوں نے بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا, انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو فکر تھی نا, وہ یہ بھوک اور پیاس نہیں تھی, آپ کی ٹوٹل فکر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کا دین بن گیا, اور اللہ نے ان کو باقی ساری چیزوں سے فری کر دی. اور یہ اللہ کا اصول ہے بائی دا وے, میں آپ کو بتاؤں, جب بھی آپ اپنی فکر اللہ تعالیٰ کے دین کو بنا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام فکروں کو دور کر دیتے ہیں. یقیناً یہ بات سچ ہے, اور خدا کی قسم یہ بات سچ ہے. آپ جب بھی اپنی فکر جو ہے نا وہ دین کو بنا لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں میرا اٹھنا بیٹھنا, میرا سوچنا سمجھنا سب اللہ تعالیٰ کے دین کے پیچھے ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ٹینشنوں کو دور کر دیتے ہیں. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اور آپ کو ہم نے غربت میں بھی دیکھا, یعنی فقر و فاقے کی کیفیت میں بھی دیکھا, اور آپ کو ہم نے غنی کر دیا, آپ کو اس ٹینشن سے بالکل دور کر دیا. ایک تو فزیکلی ویسے بھی دور کر دیا, آپ کی جو ہے نا کنڈیشن کو, فتح مکہ بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, اور رومن پرشین امپائرز بھی گری, اور مسلمانوں کے پاس خزانے بھی آئے, وہ بھی ہوا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ فکر اب آپ کی نہیں رہی. جو پہلے کسی کی فکر ہوتی ہے نا کہ جی مال دولت پیسہ, وہ فکر اب آپ کی فکر نہیں رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ تین چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جب یتیم تھے ہم نے آپ کا خیال رکھا, آپ جب تلاش کر رہے تھے ہم نے آپ کو راستہ دکھایا, اور جب آپ کے پاس یعنی بھوک و افلاس کا معاملہ تھا, غربت طاری تھی, تو ہم نے آپ کو وہاں سے بھی اس سے بھی فری کر دیا. تین فیورز گنوائے, آگے اب تین احکامات آ رہے ہیں. تو پھر اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوں مدد کی آپ کی, تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو پھر آپ یتیم کے ساتھ تقہر یعنی وہ نہ کریں. آپ یعنی اس کو, ایک ہوتا ہے تغلب, اس پہ غالب نہ ہو. غالب ہونا تغلب اور چیز ہے, اور تقہر اور چیز ہے. تقہر کا مطلب ہے کہ کسی پہ غالب بھی آنا اور اس کو بے عزت بھی کرنا. تو آپ یتیم کو بے عزت نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ یتیم تھے, آپ بہتر یتیموں کا دکھ سمجھتے تھے. یتیم سے مراد ایک تو یتیم ہے, دوسرا جو نا یتیم سے مراد وہ بھی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, جو معاشرے کا دھتکارا ہوا بیچارہ ہوم لیس کوئی شخص ہے, بالکل کوئی اس کا نہیں ہے, آسرا ہی نہیں ہے اس کا کوئی. تو آپ خود چونکہ اس کیفیت سے گزرے ہیں, آپ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ آپ نے کسی یتیم کے ساتھ, کسی ایسے کے ساتھ جو کہ اسٹیٹس میں لو ہے, اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, اس کو اوپریس نہیں کرنا, اس پہ ظلم نہیں کرنا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے نا, جس طرح ہم نے آپ کا خیال رکھا تھا, آپ یتیم تھے ہم نے آپ کا خیال رکھا, اب آپ بھی جو ہے نا خود بھی یہ کریں, دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ جو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جو سائل ہے, جو سوال کرنے والا ہے, فَلَا تَنْهَرْ, اس کے اوپر آپ لٹرلی تنہر نہر سے نکلا ہے, جس طرح جنات تجری من تحت الانہار, انہار وہ نہریں بہیں گی نا وہاں پہ. تو تنہر کا مطلب ہے کہ آپ ایک بندے کے اوپر اتنا اس کے اوپر غصہ کرنا, اس کو انسلٹ کرنا کہ جس طرح ایک وہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں جیسے کسی نہر کے آگے کھڑا ہوں, مطلب پانی بہہ جا رہا ہے, بس میری بےزتی ہوئی جا رہی ہے. تو سوال کرنے والے کو بے عزت نہیں کرنا, سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے. یہ کہا جا رہا ہے سوال کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی شخص بھی جو آپ سے کوئی دنیاوی سوال پوچھ رہا ہو, کوئی معاملہ پوچھ رہا ہو, یا پھر کوئی آپ سے پیسے کا سوال کر رہا ہو, تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ کہ بھیک مانگنا ویسے اسلام میں حرام ہے, ٹھیک ہے, بھیک مانگنا اسلام میں حرام ہے, لیکن بہت سے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. تو عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ جو بھیک مانگنے والے آج اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, یہ 99.9% جو ہے یہ 2 نمبر ہوتے ہیں. یہ ایک عام مشاہدہ ہے. 99.9% یہ بڑے بڑے مافیاز چلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو بھیک مانگنے والے آپ کو سڑکوں میں نظر آتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک مافیا کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کو آپ انکریج نہ کریں, کیونکہ بھیک مانگنا حرام ہے. ان کو یا تو کسی کام پہ لگائیں, اور میں نے خود کئی دفعہ یہ ٹرائی بھی کیا ہے کہ میں کسی بھی بھیک مانگنے والے کو کہتا ہوں نا کہ آپ ہمارے ساتھ جاب کر لو, وہ انکار کر دیتا ہے. کیوں میں 10-15 ہزار روپے کی جاب کروں جب مجھے یہاں پہ میں 30,000 روپے کما رہا ہوں چوک پہ کھڑے ہو کے. تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ڈیلی بیسس پہ وہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 ہزار کما رہا ہو ڈیلی بیسس پہ, تو لیٹ الون کہ میں اس کو 15,000 روپے مہینے کا دوں. Now the idea is کہ آپ ان لوگوں کو ان پہ اسپینڈ کریں جو آپ کے قریب ہیں, ذی القربہ جو آپ کے قریب ہیں, ان پہ اسپینڈ کریں خاص طور پہ, کیونکہ ان کو آپ جانتے ہیں, آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. یا ایسے لوگ جو کہ آپ کے قریب نہ بھی ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان کو میں جانتا ہوں, ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن پتا ہے, یہ ڈیزرونگ ہے, یہ واقعی سفید پوش لوگ ہیں, یہ مانگیں گے بھی نہیں کسی سے.
تو مجھے ان کا خیال کرنا چاہیے. آپ معاشرے میں اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسے لوگ ہیں تو میں ان کی ہیلپ کروں, ان کو فائنینشیل اسسٹنس دوں, یہ تو آپ کریں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جو لوگ خود مانگ رہے ہوتے ہیں, جیسے اکثر لوگ مسجد میں گھس آتے ہیں یا کئی چوکوں پہ نظر آتے ہیں, جو پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ بڑی تعداد ہے, ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن ڈسکریج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بے عزت کریں, بے عزت پھر بھی نہیں کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, آپ نے ڈانٹنا پھر بھی نہیں, آپ کو بس ٹھیک ہے نہیں دے سکتا, آئی ایم سوری, کسی کام کی آفر کر دیں, کام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن ڈانٹنا, چیخنا, چلانا نہیں, یہ کام نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا جو رویہ ہے نا, جو بھی لوگ ہیں معاشرے کے, ان کے ساتھ رویہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جہاں پہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہو, ایک بندہ بار بار سوال پوچھ رہا ہے اور بار بار جو ہے نا اریٹیٹ کر رہا ہے, یہیں پہ آپ کو آپ کا اسٹرینتھ آف کیریکٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصہ اگر آپ ہی رہا کسی پہ بہت آپ کو اریٹیٹ بھی کر رہا ہے, غصے کو جو ہے نا کنٹرول کریں, کیونکہ اصل میں تو طاقتور تو وہی ہے حدیث کے مطابق جو کہ غصے کو کنٹرول کرتا ہے. طاقتور جو ہے وہ پہلوان نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس طرف بتاتی ہیں ہمیں کہ اچھا کردار ہونا بہت ضروری ہے. یعنی یہ جتنی بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہیں کہ پھر آپ کیا کریں, آپ سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے آپ نے, اور جو یتیم ہے اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا ایک اچھا سلوک رکھنا ہے, اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. اور یعنی یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور پھر ایک اور کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے. یعنی اس سے نعمت کیا ہے کہ جو بھی ایز, ریلیکسیشن, کمفرٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے, اس کا ذکر آپ نے دوسروں سے کرنا ہے, یعنی کہ شکر کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں شو مارنے میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں فرق ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ اچھی گاڑی عطا فرمائی, اچھا گھر عطا فرمایا, اللہ کا بہت بہت شکر ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی چیزیں جو ہے نا بس دوسروں کے سامنے ایز اے وے آف شو آف کے طور پہ مینشن کرتا رہتا ہے کہ دیکھو میرا گھر تمہارے گھر سے کتنا بڑا ہے, دیکھو میری گاڑی تمہاری تو کیا فضول سی گاڑی ہے, تم کیا چیز. اب دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, یہ پرابلم ہے. لیکن جب آپ کوئی چیز اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی جاب عطا فرمائی, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے مجھے یہ دیا وہ دیا, جو بھی کچھ ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو لوگوں میں یہ شکر گزاری کی چیز جو ہے نا یہ پیدا کرنا, یہ اچھی بات ہے. یہ سورہ جو ہے سبحان اللہ, یہ اس کی تھیم کیا ہے, یعنی جب بھی آپ لائف میں اداسی سے گزر رہے ہوں, غم سے گزر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے کہ کیا تیرے رب نے تیرا خیال نہیں رکھا تھا. اب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی, کیونکہ یہ تو ہم نے نبی کی بات تو ہم نے کر لی. ہمارے لیے کیا اہمیت ہے سورہ کی؟ جب بھی آپ زندگی میں ڈپریشن سے گزر رہے ہوں, اداسی سے گزر رہے ہوں, آپ یہ سوچیں کیا اللہ تعالیٰ نے, آپ بھی کسی ٹائم پہ ایسے تھے جو ہیلپ لیس تھے, اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. آپ بھی کسی ٹائم پہ ایسے تھے جہاں پہ آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, اللہ نے آپ کو وہاں سے نکالا. آپ بھی کئی دفعہ مصیبتوں میں آئے, مصیبتوں میں پھنسے, اور اللہ نے آپ کو وہاں سے باہر نکالا. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوچیے گا ذرا. بلکہ میں آپ کو ہوم ورک یہ دے رہا ہوں, گھر جا آپ نے نا یہ باقاعدہ پیپر نکال کے اس پہ لکھیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا مجھے رب نے بچا لیا, یہ واقعہ ہوا تھا مجھے رب نے بچایا, یہ واقعہ ہوا مجھے رب نے بچایا. مجھے بتائیں اب آگے کوئی پرابلم آتی ہے, جس رب نے آپ کو درجنوں پرابلم سے باہر نکالا ہے, اور آج آپ یہاں پہ بیٹھے لیکچر سن رہے ہیں, جس رب نے آپ کو درجنوں پرابلم سے باہر نکالا اور آج آپ یہاں پہ آ کے لیکچر سن رہے ہیں, آگے کا پرابلم یا ابھی کوئی پرابلم اگر آپ فیس کر رہے ہیں, کیا آپ کا رب اس کو وہاں سے باہر نہیں نکالے گا آپ کو وہاں سے؟ کیا آپ کا رب یہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا کہ جس نے آپ کو اتنی مشکلوں سے باہر نکالا وہ آپ کو آگے جا کے بھی مدد فرمائے گا آپ کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ میں نے تیرا اتنا خیال رکھا تو کیا میں تجھے چھوڑ دوں گا, آگے چھوڑ دوں گا؟ نہیں, اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے. بلکہ وہ لوگ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, نیکیوں کی طرف جڑ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والے کام کرتے ہیں, ان کی تو بالخصوص اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. ان سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے, اتنے پیار سے مخاطب کیا جا رہا ہے. اور جس طرح یہ سورہ جو ہے نا ان کے لیے ایک روشنی کی کرن بن کے سامنے آئی, اس سورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی. بالکل اسی طرح سے جب بھی آپ کسی مصیبت سے گزر رہے ہوں, ضرور اس سورہ کو پڑھیں, غور کریں, سمجھیں. یہ جو ہم نے سیشن میں آج باتیں کی ہیں ان کو پڑھیں, ان کو دوبارہ ان کے اوپر سوچیں
کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی ہے میرے رب نے مجھے باہر نکالا ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا کرم یہ ہے میرے پہ کہ اللہ نے مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دیا. سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے راستے پر چلا دیا. مجھے اگر $1 ٹریلین بھی مل جاتے نا تو وہ اتنا بڑا کرم نہیں تھا جتنا یہ تھا کہ مجھے ہدایت کے راستے پہ، کیونکہ یہ جو ہدایت کا رستہ ہے یہ سیدھا انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور جنت کا مقابلہ آپ اربوں خربوں میں نہیں لگا سکتے. جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی جو ہے نا اس کی قیمت یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے. سو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا تو سب سے بڑا کرم اللہ کا یہ ہے. اور یقیناً میں اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے. میں اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس کے قابل نہیں تھے. اللہ کا بہت کرم ہے. دیکھو اتنے زیادہ لوگ ہیں دنیا میں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، بلینز آف پیپل ہیں، 6.2 6.3 بلین لوگ ہیں دنیا میں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا اور دین کی طرف لے آیا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا صرف اتنا سا ایفرٹ ہے کہ ہم نے دل میں شاید تمنا کی ہوگی، کبھی کسی بڑے بزرگ کی دعا لگی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، زندگی میں نا اللہ تعالیٰ آپ کے مختلف ٹرائلز آئیں گے، مختلف ٹیسٹ آئیں گے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے. بہت سارے ٹرائلز آئیں گے، بہت سارے ٹیسٹ ایسے آئیں گے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے. کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بڑی پریشان بھی کریں گی. لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس ذات کی طرف سے یہ ٹیسٹ آیا نا وہی ذات ہمیں وہاں سے باہر نکالے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو مصیبت، ٹرائل، ٹیسٹ، ڈیفیکلٹی آپ کی لائف میں آئی ہے یقیناً اللہ کی مرضی سے ہی آئی ہے نا، اللہ کی رضا سے ہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے آئی ہے. جس رب کی طرف سے وہ چیز آئی ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنے پانی میں. جس ذات کی طرف سے وہ چیز آئی ہے نا اسی ذات نے آپ کو وہاں سے باہر نکالنا ہے. تو پھر میں اس ذات کے ساتھ بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں یہ مجھے بتا دیجیے گا. جس ذات نے مجھے میری پرابلم سے باہر نکالنا ہے، میری مصیبتوں کو دور کرنا ہے، اس سے میں بنا کے رکھوں کہ بگاڑ کے رکھوں. یہ آج کی پوری سورہ کی سمری ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی کر دے، ہم سب سے خوش ہو جائے، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں سب کو دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے نیک اعمال لے، خوب سارے نیک اعمال لے اور ان کا بھرپور اجر عطا فرمائے. ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.